وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، اور یہ مال کی کمی کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ کاروبار کا جھٹکا آیا اور پہلے کروڑوں میں تھا، اربوں میں تھا، اب یہ لاکھوں میں رہ گیا، یہ اس سے بھی نیچے چلا گیا۔ وہ یکرہ قلت المال، مال کی کمی کو تو ناپسند کرتا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جو حقیقت میں اس دنیا کی حقیقتوں کو جانتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام فرمایا وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، جبکہ مال کی کمی تو کل حساب کی کمی کا باعث ہوگی۔ کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی تو تھوڑا ہوگا جس کے پاس مال تھوڑا ہوگا۔ آج تو انسان کو اچھا نہیں لگتا، وہ تو چاہتا ہے میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادوں کا مالک بن جاؤں، پلازے میرے ہوں، کاروبار میرے ہوں، میں سب سے بڑا شہر کا تاجر بن جاؤں۔ لیکن حضور ہمارے یہ ناپسند کرتا ہے، اس کو جھٹکا کاروبار کا لگے اور مال کم ہو جائے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اگر مال کم ہو گیا تو حضور ماتے کل حساب بھی تو کم ہوگا۔ تو یہ دنیا اچھی ہے اگر حلال ذرائع سے ملے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے حلال مال ہی کمایا اور اس کے کمانے کے 3 مقاصد تھے، فرمایا کہ اس لیے اس نے کمایا کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے اور محتاجی کی رسوائی نہ دیکھنی پڑے، یا پھر اس نے اس لیے کمایا کہ اپنے اہل و عیال کی اچھی کفالت کر سکوں، یا پھر فرمایا کہ اس نے اس لیے کمایا کہ وہ اپنے ہمسائے کے اوپر مہربانی کر سکے، محتاجی سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے، یا پھر اپنے ہمسایوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ حضور میں جس نے ان 3 نیتوں کے ساتھ کمایا، فرمایا کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو پہلے سے تیار کیا جائے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، حرام کا لقمہ نہیں اس نے کمایا، اوور ٹائم لگا کے اولاد کو پالتا رہا، ہمسایوں کی مدد کرتا رہا، کبھی اس نے کسی کے آگے سوال نہیں کیا، اپنا ہاتھ نہیں کسی کے آگے پھیلایا، رب سے ملاقات کا وقت ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اگلی حدیث کا دوسرا جز جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حدیث کا دوسرا جز سنیے گا، اور حضور میں جس شخص نے حلال ہی کمایا، 100% حلال کمایا، لیکن کمانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا ایک تو کمانے کا اس کا مقصد تھا کہ مال زیادہ ہو جائے، دوسرا اس کا کمانے کا مقصد تھا کہ میں لوگوں میں تفخر کا سبب بن جاؤں، لوگوں پر فخر کروں کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا پلازا میرے پاس، میری مال کی کثرت پر مجھے جو ہے وہ دیکھیں اور میں جو ہے وہ اس پر آگے نکل جاؤں اور تفخر کا سبب بن جائے، میرے لیے فخر کا باعث بن جائے مال کی کثرت۔ کمایا حلال ہے، حرام نہیں کمایا، 100% خالص کمایا ہے، لیکن کمایا مقصد کیا تھا؟ میں اونچا نظر آؤں، میں فخر کا سبب بن جاؤں لوگوں میں۔ تو حضور فرماتے جب یہ کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ حلال کمایا لیکن نیت کیا تھی؟ مال بڑھ جائے، لوگوں میں تفخر کا سبب ہو میرا مال، تو فرمایا اس کا مال کل قیامت کے دن جب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا اور مالک کی رحمتیں اس سے رخ پھیر لیں گے۔ اور مجھے بتاؤ جس سے کل قیامت کے دن رب ناراض ہو گیا تو کیا اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ تو میں اور آپ اگر حلال بھی کما رہے تو مقصد ضرور ڈیفائن کریں، یہ قیمتی زندگی ہے۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ مال جمع کرنا زندگی کا، دنیا کا انتہائی احمقانہ کام ہوگا۔ مقصد واضح ہونا چاہیے، میں نے کمانا کس مقصد کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پھر اس سے آگے کمانے کا شوق آ جائے تو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقات جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ معذور، وہ لاچار، وہ غریب، وہ یتاما، وہ مساکین، تم ان کے لیے اچھے کفیل بن کے ان کی دہلیز پہ پہنچ سکو، تو یہ تیسرا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے مال کمانا یہ قیمتی زندگی کو برباد کرنا ہے۔